بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. چہاردہ معصومین علیہم السلام کے حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے. اس سلسلے میں ہم کتاب رہبران معصوم علیہم السلام پیش کر رہے ہیں اور گفتگو ہماری الحمدللہ 510 تک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حالات زندگی پیش کرتے ہوئے پہنچ چکی تھی. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. حلم امام علیہ السلام کے حلم کی مثال کہیں نہیں ملتی. حلم یعنی برداشت. آپ کے اسم مبارک کے ساتھ کاظم کا لقب آپ کی اسی صفت کی ترجمانی کرتا ہے کہ آپ ہمیشہ غصہ پی جایا کرتے تھے. بنی عباس کی حکومت کے دوران جب پوری ملت اسلامیہ میں آزادی نام کی کوئی چیز نہ تھی، لوگوں کی جائیداد کو بیت المال کے نام پر ضبط کیا جا رہا تھا، اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے صرف کیا جا رہا تھا، عوام فقر و فاقہ کا بری طرح شکار تھے، تعلیم و تمدن سے بالکل بے بہرا تھے، صرف انہی چیزوں کا رواج تھا جس سے حکومت کی قداست باقی رہے. لوگ اپنی جہالت و نادانی کی بنا پر کبھی امام کی شان میں ناسزا الفاظ کہتے، مگر امام علیہ السلام اپنے اخلاق و کردار سے غم و غصے کو روکتے اور انہی اخلاقیات کی تعلیم دیتے تھے. ایک شخص خلیفہ دوم کے خاندان سے مدینے میں زندگی بسر کرتا تھا اور جب کبھی امام سے آمنا سامنا ہوتا تو آپ کی شان میں گستاخی کرتا. امام کے بعض اصحاب نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس کا کام تمام کر دیں، لیکن امام علیہ السلام ہمیشہ ان کو اس اقدام سے روکتے تھے. ایک دن امام علیہ السلام نے اس کے گھر کا پتہ دریافت کیا. معلوم ہوا کہ وہ مدینے کے باہر کھیتی کرتا ہے. امام علیہ السلام اسی حالت میں اس کے قریب گئے. اس نے وہیں سے چیخ کر کہا، میرا کھیت نہ روندیے، مگر امام نے اس کی آواز پر کوئی توجہ نہ دی اور اس کے قریب پہنچ کر آپ سواری سے اترے اور بہت ہی خندہ پیشانی سے اس سے پوچھا، بھائی اس زراعت پر تم نے کتنا خرچ کیا ہے؟ 100 دینار. کتنے منافع کی امید ہے؟ مجھے غیب کا تو علم نہیں ہے، پھر بھی تمہیں کتنی امید ہے؟ تقریباً 200 دینار فائدے کی امید ہے. امام علیہ السلام نے 300 دینار اسے مرحمت فرمائے اور فرمایا، اس کے ساتھ یہ زراعت بھی تمہاری اور جتنے کی امید ہے انشاءاللہ تمہیں اتنا ملے گا. وہ شخص فوراً کھڑا ہو گیا اور امام کی پیشانی مبارک کا بوسہ دیا اور عرض کرنے لگا، مولا میں نے آپ کی خدمت میں بہت جسارت کی ہے، میں اپنی گستاخیوں کے سلسلے میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں. امام نے ہلکا سا تبسم فرمایا اور واپس چلے آئے. میرے دوسرے دن یہی شخص مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ امام علیہ السلام وارد ہوئے. جیسے ہی اس کی نگاہ امام پر پڑی ویسے ہی کہنے لگا، واللہ عالم حیث ما یجعل رسالتہ، خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ پیغام رسالت کس کے سپرد کرے. اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ امامت اور خلافت صرف امام موسیٰ کاظم کو زیب دیتی ہے. لوگوں نے آ کر اس سے دریافت کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ پہلے تو تم بہت برا بھلا کہتے تھے. اس نے پھر امام کے حق میں دعا کرنا شروع کر دی اور لوگ اس سے بار بار اس تبدیلی کی وجہ پوچھتے جاتے تھے. ایک دن امام علیہ السلام نے ان لوگوں سے دریافت کیا جو اس کے قتل کا ارادہ رکھتے تھے کہ بتاؤ کون سا اقدام زیادہ بہتر تھا، تمہاری وہ نیت یا میرا یہ عمل؟ سخاوت امام علیہ السلام نے کبھی بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کی. جب کبھی مال ملتا اس کو لوگوں کے مشکلات دور فرمایا کرتے تھے. بھوکے کو شکم سیر کراتے، عریاں کو لباس پہناتے،
محمد بن عبداللہ بکری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مالی لحاظ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ یہ سوچ کر مدینہ وارد ہوا کہ یہاں کسی سے کچھ رقم بطور قرض حاصل کروں، مگر جس کے پاس گیا اس نے روکھا سوکھا جواب دیا۔ ہر جگہ سے مایوسی ہوئی، دل میں سوچا کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں کیوں نہ چلوں اور ان کی خدمت میں اپنے حالات بیان کروں۔ میں امام کو دریافت کرتا امام کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ ایک کھیت میں کام کر رہے ہیں۔ مجھ کو دیکھ کر امام میرے قریب تشریف لائے، وہی میرے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا، تم کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ امام اٹھے اور وہیں پاس ایک کمرہ تھا اور اس میں تشریف لے گئے اور سونے کے 300 درہم لا کر مجھے عنایت فرمائے۔ عیسیٰ بن محمد جن کی عمر 90 برس تھی، ان کا کہنا ہے کہ میں نے ایک سال خربوزہ، خیار، کھیرا اور کدو کی کاشت کی۔ جب فصل تقریباً تیار ہو گئی تو ٹڈی دل ٹوٹ پڑا، جس کی بنا پر ساری فصل برباد ہو گئی اور 120 دینار کا نقصان اٹھانا پڑا۔ انہی دنوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام اپنے ایک ایک دوست کے حالات سے باخبر تھے۔ سلام کیا اور حالات دریافت کیے۔ عرض کی مولا، ٹڈی دل نے ساری فصل برباد کر دی ہے۔ سب ملا کر 120 دینار۔ امام علیہ السلام نے 150 دینار مجھے عنایت فرمائے۔ عرض کی مولا، آپ کا وجود بابرکت ہے، اگر آپ دعا فرما دے تو مشکل دور ہو جائے گی۔ امام نے دعا فرمائی اور فرمایا، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، جو چیز باقی رہ گئی ہے اس سے وابستہ رہو اور برداشتہ خاطر نہ ہو۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ جو چیز باقی رہ گئی ہے اس سے وابستہ رہو اور برداشتہ خاطر نہ ہو۔ میں نے پھر اسی زمین کو پانی وغیرہ دیا اور تھوڑی سی محنت کی۔ خداوند عالم نے اس قدر برکت عطا فرمائی کہ میں نے فصل 10,000 کی فروخت کی۔ دورس اقدام۔ امام علیہ السلام کی ہمیشہ سیرت یہ رہی ہے کہ اپنی زندگی میں ہے اپنے جانشین کا تعارف کرا دیتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے بعد تمہارے رہبر اور امام یہ ہوں گے۔ اپنے جانشین کا نام، لقب، صفات وغیرہ سب بیان کر دیتے تھے تاکہ لوگ حیران و پریشان اور سرگرداں نہ ہو اور موقع پرست غلط فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ یہی تمام باتیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے کی تھی۔ اگرچہ ہر موڑ پر حکومت کا سخت پہرا تھا، مگر پھر بھی امام صادق علیہ السلام برابر اپنے جانشین کا اعلان فرماتے رہے اور اپنے جانشین کے القاب و صفات بیان فرماتے رہے۔ اس کے چند نمونے ذیل میں پیش کیے جاتے ہیں۔ علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میرے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے مخصوص اصحاب کو بلا کر ارشاد فرمایا، میرے فرزند موسیٰ کے بارے میں میری یہ باتیں یاد رکھو، کیونکہ وہ میری تمام اولاد سے بلکہ میرے بعد تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ میرے بعد وہی میرا جانشین ہوگا اور وہی حجت خدا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ عمر بن آبان کا بیان ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بعد کے اماموں کے نام بتائے۔ میں نے آپ کے فرزند جناب اسماعیل کا تذکرہ کیا، فرمایا، خدا قسم بخدا یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک امر الہی ہے۔ زرارہ کا شمار ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مخصوص اصحاب میں ہوتا ہے۔ زرارہ کا کہنا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی داہنی جانب کھڑے تھے اور سامنے آپ کے فرزند جناب اسماعیل کا جنازہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا، زرارہ جاؤ اور داؤد برقی، حمران، ابو بصیر، یہ حضرات امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص اصحاب تھے، کو بلا لاؤ۔ میں گیا اور تینوں حضرات کو بلا لایا، ان کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی آ گئے، یہاں تک کہ اس کمرے میں 30 افراد جمع ہو گئے۔ امام نے داؤد برقی کو مخاطب کر کے فرمایا، اس جنازے سے چادر تو ہٹاؤ۔ داؤد نے چادر ہٹائی۔ امام نے ارشاد فرمایا، اے داؤد، دیکھو اسماعیل زندہ ہیں یا مردہ؟ داؤد نے کہا، مولا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے۔ امام ہر ایک کو بلاتے رہے اور ہر ایک سے یہی سوال کرتے رہے، سب نے یہی گواہی دی کہ اسماعیل کا انتقال
انتقال ہو چکا ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، خدایا گواہ رہنا میں نے ہر ممکن اقدام کر دیا۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا اسماعیل کو غسل و کفن دیا جائے۔ جب غسل و کفن دیا جا چکا اس وقت امام نے مفضل سے ارشاد فرمایا، ان کا منہ کھولو۔ مفضل نے حکم کی تعمیل کی۔ امام نے دریافت کیا، کیا یہ زندہ ہیں یا مردہ؟ مفضل نے عرض کی، مولا ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر امام نے تمام حاضرین سے یہی سوال کیا، سب نے یہی جواب دیا، اسماعیل کا انتقال ہو چکا، اب وہ زندہ نہیں ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، خدایا تو گواہ رہنا لوگ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی اس بات کی کوشش کریں گے کہ نور الہی کو خاموش کر دیا جائے اور پھر اسماعیل کی امامت کے مسئلے کو اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اپنے فرزند حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، خدا خود اپنے نور کی حفاظت کرے گا، اگرچہ یہ بات بعض لوگوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اس کے بعد جناب اسماعیل کو دفن کر دیا۔ امام نے پھر لوگوں سے دریافت کیا، جس کو یہاں دفن کیا گیا وہ کون تھا؟ سب نے مل کر جواب دیا، آپ کے صاحبزادے جناب اسماعیل۔ امام نے ارشاد فرمایا، خدایا تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے اپنے فرزند جناب موسیٰ کاظم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا، هو الحق والحق ماہ ومنہ الی ان یرث اللہ الارض ومن علیہا، یہ حق ہے اور حق اسی کے ساتھ ہے اور اسی سے ہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ منصور بن حازم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، زمانہ بڑا ہی خطرناک ہے، ہر وقت جان خطرے میں ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت پیش آئی تو اس وقت ہمارا امام کون ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو الحسن موسیٰ کے داہنے شانے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو اس وقت میرا یہ فرزند تمہارا امام ہوگا۔ اسی وقت جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام 5 سال کے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے فرزند جناب عبداللہ بھی اس وقت موجود تھے۔ بعض لوگ ان کی عبداللہ کی امامت کے معتقد ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمن نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کی روایات کو نقل کیا، جن میں سے بعض اصحاب کے نام یہ ہے، مفضل بن عمر، معاذ بن کثیر، عبد الرحمن بن حجاج، فیض بن مختار، یعقوب سراج سلیمانی، خالد صفوان جموال وغیرہ، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 2 بھائی جناب اسحاق اور جناب علی جو تقوی و پرہیزگاری میں بے مثل تھے نے بھی اس کی روایت نقل کی ہے۔ ان تمام تفصیلات و توضیحات کے بعد یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی تھی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین حضرت امام موسیٰ بن جعفر ہوں گے، اور جناب اسماعیل کی امامت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کا انتقال امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، ورنہ امام جعفر صادق کے کسی اور صاحبزادے کی امامت کا سوال ہے، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی تھی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانشین اور پیشوائے خلق حضرت موسیٰ بن جعفر ہوں گے۔ ہاں، کچھ لوگ جو راہ حق سے منحرف ہو گئے تھے وہ ضرور جناب اسماعیل کی امامت کے قائل ہوئے۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 510 سے شروع ہو کر 518 تک پہنچ چکی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو یہیں تمام کرتے ہیں، آپ سے اجازت لیتے ہوئے خدا حافظ، والسلام۔ پھر حاضر ہوں گے آؤ کتاب پڑھیں کے ساتھ۔